الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں اور اس کی عظمت کے متعلق، اس کی اہمیت کے متعلق کچھ باتیں پہلی نشست میں عرض کر چکا ہوں۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ یہ بابرکت باسعادت مہینہ ہے جو اس امت کے لیے ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ چکا تھا کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، جو برکت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اپنا دامن شفقت پلا دیتا ہے، چنانچہ وہ اس میں اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی تم ایک دوسرے سے نیک اعمال میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے بڑھنے اور آگے بڑھ جانے کے جذبے کو دیکھتا ہے کہ کون اس مہینے میں نیک اعمال کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے تمہارے ذکر کر کے فخر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی تم کو اپنی طرف سے زیادہ نیکیاں کر کے دکھاؤ۔ اس لیے سب سے بڑا بد نصیب وہی ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ 3 دعاؤں پر آپ نے بد دعا فرمائی، ان 3 دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہی تھی کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کر سکے۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث کا پہلا جملہ تو واضح ہے کہ دوسرے جملے پر کیا کہ ساری ہی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ کون سی خصوصیت تھی کہ روزے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے؟ اس سلسلے میں چند اقوال نقل کرتا ہوں۔ نمبر 1، کھانے پینے سے بے نیازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت سے کچھ مشابہت حاصل کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نمبر 2، نماز، سجدہ، رکوع، ذکر اور صدقے سے غیر اللہ کی بندگی بت پرستی یا گمراہ فرقوں نے بھی کی، لیکن روزہ غیر اللہ کی بندگی نہیں کی گئی۔ کبھی نہیں سنایا گیا یا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی بت پرست یا گمراہ نے اپنے بت یا بزرگ کے نام پر روزہ رکھا ہو، اس لیے فرمایا روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ باقی عبادتوں میں تو غیر اللہ کی بندگی لوگ کر دیتے ہیں، لیکن روزہ ایسا نہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی کسی کا حق غصب کر لے یا تکلیف اور ایذا دے اور دنیا میں اس کا حق ادا کرے یا معاف کرائے بغیر مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم سے اس کی نماز، عبادات اس کے ظلم کے بدلے میں دلوائیں گے۔ البتہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کے حق کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا، اس لیے حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ نمبر 4، عام عبادات اور اطاعت کا قانون یہ ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں یہ قانون نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی جود و سخا کا اظہار فرماتا ہے اور روزے دار کو بے حد حساب اجر دیتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ روزہ صبر ہے اور صبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے صبر کرنے والوں کو بے حد اجر دیا جائے گا۔ نمبر 5، ترک طعام، اور جب انسان کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ ملائک کی یعنی فرشتوں کی صفت ہے، اس لیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ان کی صفت سے متصف یعنی فرشتوں کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ فرشتوں سے نہیں دلوائیں گے بلکہ خود دیں گے۔
نمبر 6 یہ ہے کہ نسبت شرف اور تکریم کی بنا پر ہے، جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، کعبۃ اللہ، ناقۃ اللہ وغیرہ، تو اس کی نسبت بھی اس کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف۔ نمبر 7 نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ ظاہری اشکال رکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ظاہری شکل نہیں، اس لیے اس میں ریاکاری کا معمولی سا شائبہ بھی نہیں۔ نمبر 8 صوم یعنی روزہ کسی چیز سے رک جانے یا کسی چیز کے بلند ہو جانے کو کہتے ہیں۔ دن جب چڑھ جاتا ہے تو اس وقت اہل عرب کہا کرتے تھے سام النہار۔ روزہ بھی دوسری عبادت اور اطاعت سے ممتاز ہے، بلند ہے، رفعت میں بے مثال ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کی اہمیت جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔